دل کہتا ہے ایک کام کریں، چل زندگی صحابہ کے نام کریں۔ دل کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس میڈیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں محمد معروف صدیقی۔ ناظرین، آج ہمارے ہاں جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے علاقہ چکیا کی ایک ممتاز علمی شخصیت مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ کے صاحبزادے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب فیصل آباد میں ٹیچر بھی ہیں ایک عصری ادارہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی اداروں کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور اس وقت ان کے سوشل میڈیا پر النصیحہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مختلف موضوعات پر آپ کے بیانات جو ہے نشر ہوتے ہیں، نیشنل ٹی وی پر بھی۔ تو آج ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم مفتی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے مسلمان کی کامیابی کا راز سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ تو اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو مستفید فرمائیں۔ جناب مفتی عتیق الرحمان صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ناظرین، ایم ایس میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عتیق الرحمان، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ایک مسلمان کی کامیابی کا راز، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کائنات کا ہر انسان ناقص، اس کی سوچ ناقص، اس کی عقل ناقص، اس کی فکر ناقص، اس کا آئیڈیا ناقص، اور پوری کائنات انسانی میں اگر کوئی کامل، مکمل اور اکمل ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کی ذات بھی کامل، جن کی صفات بھی کامل، جن کے اخلاق بھی کامل، جن کا کردار بھی کامل، جن کی رفتار بھی کامل، جن کی گفتار بھی کامل، جن کے اقوال بھی کامل، جن کے اعمال بھی کامل، جن کی عقل بھی کامل، جن کی سوچ بھی کامل، جن کی فکر بھی کامل، جن کا آئیڈیا بھی کامل، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہستی اگر کائنات انسانی میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور ظاہر ہے ایک ناقص کے طریقے پر انسان اگر چلے گا تو نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا، اور کامل، اکمل اور مکمل کے طریقے پر انسان چل کر کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور یقیناً اس کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل، معیار اور نمونہ جو مقرر کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے آئیڈیل، معیار، نمونہ اور مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مسلمان کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے،
اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ منسلک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ ایک کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے، لیکن مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ چھوڑ کر کبھی دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آخرت کی ترقی تو ہے ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن دنیا کی ترقی بھی ایک مسلمان کی اللہ نے جوڑ دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ۔ ایک تاجر کامیاب تب ہوگا جب وہ تاجر ہونے کی حیثیت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا۔ ایک استاد کامیاب تب ہوگا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم ہونے کی حیثیت سے فالو کرے گا۔ ایک شاگرد کامیاب تب ہوگا جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے کے طریقے کو اپنائے گا۔ ایک امام کامیاب تب ہوگا جب وہ مسجد نبوی کے امام کی پیروی کرے گا۔ ایک خطیب کامیاب تب ہوگا جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہونے والے خطیب کی پیروی کرے گا۔ ایک مجاہد کامیاب تب ہوگا جب بدر، حنین، احد کے مجاہد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا۔ ایک جج کامیاب تب ہوگا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے منصف کی پیروی کرے گا۔ ایک حکمران کامیاب تب ہوگا جب سلطان عرب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے گا۔ ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کی کامیابی کو منسلک کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ۔ اور صرف یہ لفاظی نہیں، یہ صرف باتوں تک نہیں ہے، جنہوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، سنت کو سینے سے سجایا، اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مزین کیا، اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی ان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ اپنی جان قربان کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک گروہ میں فارس کی طرف روانہ ہوئے، اور فارس کے بڑے بڑے عمائدین، وزراء، بڑے بڑے لیڈر وہاں پر موجود ہیں۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لقمہ گر گیا زمین پر۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ لقمہ زمین پہ گر جاتا ہے اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور اس کو کھا لو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کے لیے جب وہ لقمہ اٹھانے لگے تو ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ آنکھیں نکالنے لگے کہ یہ فارس کے لوگ ہیں، یہ جدید دنیا کے لوگ ہیں، یہ دنیا کی سپر پاور کے لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جن کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا، زمین سے اٹھا کے کھاتے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی وہ بات سمجھ گئے، فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ارے لوگوں، کائنات کا سب سے بڑا ذہین، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ مہذب انسان میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں آقا کے مقابلے میں ساری کائنات کو بے وقوف سمجھتا ہوں، ساری دنیا کو ٹھکرا سکتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لقمہ اٹھایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہاں پر بھی زندہ کی۔ یہ سنت کو، پیغمبر کے طریقے کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے آخرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی دنیا کی زندگی کو سنوارا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ جن کی حکمرانی، اور وہ فاروق اعظم جن کا نام سن کر دنیا کفر کانپتا تھا، عمر مدینہ میں ہے، ایران کانپتا ہے، عمر مدینہ میں ہے، روم کانپتا ہے، عمر مدینہ میں ہے، کائنات کا کفر عمر کا نام سن کر کانپتا ہے، اور عمر وہ عمر جو خط لکھتے ہیں دریا مان جاتے ہیں،
پیغام دیتے ہیں، ہوائیں لے کر چلتی ہیں، حکم دیتے ہیں، زمین مانتی ہے۔ زمین پہ حکمرانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہی فاروق اعظم، یہ کہاں سے ملا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مقام، یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ایک لشکر کے ساتھ گزرتے ہیں، تہامہ کی وادی سے گزرنے لگے، ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے، زاروں کتار رونے لگ گئے، سارا لشکر کھڑا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، فاروق اعظم کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی کوئی بات نہیں ہے، رونے کا مقام نہیں ہے، رونے کی جگہ نہیں ہے، کیوں کھڑے ہو گئے یہاں پر؟ کسی نے جرت کر کے پوچھ لیا، امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ کیوں رونے لگ گئے؟ ہمیں تو رونے کی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ارے لوگو، جب میں یہاں سے گزرا ہوں مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، میں ان جگہوں پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا، میرا باپ کہا کرتا تھا عمر اونٹ تو چرا نہیں سکتا، زندگی کیسے گزارے گا؟ آج وہی عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرتا ہے، آج وہی عمر ہے، چلتا مدینہ کی گلیوں میں ہے، ایران نام سن کر کامتا ہے، چلتا مدینہ کی گلیوں میں ہے، روم نام سن کر کامتا ہے، چلتا مدینہ کی گلیوں کے اندر ہے، دنیا کفر اس سے لرزتا ہے۔ عمر، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا فیض ہے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا تھا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت تھی۔ جس نے پیغمبر کی سنت کو اپنایا، اللہ نے اس مسلمان کو عزت سے نوازا، دنیا کی عزت، آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے میں رکھ دی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قد ترکت فیکم امرین، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا، کتاب اللہ و سنتی، ایک وہ اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے محمد سے پیار کیا، جس نے محمد سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جیسے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا، طوفان آئے، ان طوفانوں میں بچا رہا وہی جو کشتی نوح کے اندر سوار ہوا۔ فرمایا، زمانے میں فتنے آئیں گے، زمانے میں شرور آئیں گے، بڑے بڑے زمانے کے فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں سے وہی محفوظ رہے گا جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم وہ صحابہ کرام تھے، وہ سنت کو سنت سمجھ کے اپناتے تھے، آج ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے نہیں کوئی بات نہیں ہے، سنت ہی تو ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ نہ دیکھو یہ کرنے پہ مجھے یہ نہیں کروں گا مجھے گناہ نہیں ہوگا، یہ دیکھ لو سنت ہے تو کس کی ہے، طریقہ ہے تو کس کا ہے۔ آج سنت کو اپنے سینوں سے سجائیں، آج سنت کو اپنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، آقا علیہ السلام جام کوثر اپنے ہاتھ میں لے کر ہمیں اپنے سینے سے لگا کر کہے، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے طریقے کو اپنایا تھا۔ اور کل جب رب کی عدالت میں ہم حاضر ہو، رب کے سامنے پیغمبر کی سنت کو لے کر اللہ کے سامنے ہم بھی حاضر ہو کر عرض کریں کہ پروردگار، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔